السلام علیکم ناظرین۔ ورگو یعنی برج شملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کیسے ہوتے ہیں، کن خوبیوں کے مالک اور کن خامیوں کی بدولت اپنی زندگی میں رکاوٹوں کو دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اندر سے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، وعدوں اور باتوں میں کتنے سچے ہوتے ہیں، کن پلینٹس کے زیر اثر رہ کر حالات کے اتار چڑھاؤ، سختیوں اور پریشانیوں میں اپنا پازیٹیو یا نیگیٹو بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ دولت، عزت، شہرت اور زندگی کے دیگر پہلوؤں میں اس برج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے افراد جن کا تعلق برج شملہ یعنی ورگو سے ہے، ان لوگوں کا رولنگ پلینٹ یعنی حکمران سیارہ عطارد مانا جاتا ہے، جو طاقت، سخاوت اور فراخی کی علامت ہے۔ اس برج کے لوگ صاحب عقل و دانش اور صاحب معرفت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں، طبیعت کے آزاد اور خاکی مزاج رکھتے ہیں۔ ورگو افراد عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کام کی طرف متوجہ ہوں تو کسی دوسرے کو کہنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے کر لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا حج ان کو اپنی زندگی میں کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ شملہ خواتین و حضرات میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ نیکی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اپنا ہے یا پرایا، یہ سب لوگوں کے ساتھ یکساں رہنے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ جب ان کا وقت آتا ہے تو ان کے پاس کثیر دولت جمع ہو جاتی ہے۔ ان کے مال و دولت کے گھر پر وینس یعنی زہرہ حکومت کرتا ہے۔ بعض اوقات ان کی زندگی عجیب سی صورتحال اختیار کر لیتی ہے، انہیں شدید مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے لیے خدا راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ شام کو غنی ہوتے ہیں اور صبح کو فقیر، مطلب ان کے ہاتھ کبھی تو بہت پیسہ آ جاتا ہے اور کبھی ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ روحانی طور پر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پیسے میں ایک پیسہ بھی حرام کا شامل ہو جائے تو ان کا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ورگو افراد کے بہن بھائیوں کے گھر پر مریخ کی حکومت ہوتی ہے، جس کے اثرات کے تحت ان کے بھائی بہنیں ان کے موافق ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آپس میں خوب بنتی ہے۔ البتہ ایسے ورگو افراد جن پر شمس کے اثرات ہوں، ان کے بھائی ان سے متفق نہیں ہوتے اور ان کے فیصلوں میں ان سے ایگری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ محبت و عزت اور اچھے سلوک کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اکثر ان لوگوں کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور اگر انہیں مل بھی جائے تو وہ چیزیں ان کے پاس باقی نہیں رہتی۔ شادی کے بعد زول کے اثرات کے تحت ان لوگوں کی لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اولاد میں لڑکے زیادہ ہوں تو پھر انہیں اولاد سے بہت کم فائدہ ملتا ہے۔ اکثر و بیشتر ان لوگوں کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی ایک خوش بختی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں ان کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اکثر ورگو خواتین و حضرات بہت خوش بخت ہوتے ہیں کہ انہیں دوستوں کی طرف سے راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو مکمل کر کے چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ عموماً شملہ خواتین و حضرات مصروف اور بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چیزوں کی ترتیب اور کاموں کی پلاننگ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے ہر وقت محنت کے لیے آمادہ رہتے ہیں اور کام سے جی چرانا انہیں برا لگتا ہے۔ اعلیٰ معیار کے دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اندر سے دولت کے اسیر نہیں ہوتے۔ محنت کر کے خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ البتہ ان کی خامیوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ بہت زیادہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور اس گمان کو ذہن میں لیے پھرتے ہیں کہ کسی کام کو ان سے بہتر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ان کی تنقید زنی بغض اور حسد کو چھونے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت دولت کما لیتے ہیں، لیکن اس دولت کو جمع کرنے یا خرچ کرنے کا انحصار ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے پر ہوتا ہے۔
بعض اوقات یہ لوگ جذباتی ہو کر مالی طور پر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اکثر سنبلہ خواتین و حضرات میں ایک طرح کا بھولا پن پایا جاتا ہے۔ بے ایمان اور گمراہ لوگ انہیں آسانی سے نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ راتوں رات دولت کو دگنا کر دینے کے فارمولے تیار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کے کردار کی ایک چھوٹی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی چیزوں پر اپنی رقم خرچ کر دیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں ایک خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بغیر پڑھے دستاویزات یعنی ضروری ڈاکومنٹس پر دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات معاہدوں کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ایگریمنٹ کو خود ہی یک طرفہ طور پر توڑ دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ورگو افراد کے محبت کے گھر پر جوپیٹر یعنی مشتری حکومت کرتا ہے۔ سنبلہ عورتیں زندگی کے متعلق مردوں سے زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کو بہت سیریس لیتی ہیں۔ ان کی سمجھداری کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ یہ عورتیں جانتی ہوتی ہیں کہ انہیں زندگی سے کیا لینا ہے یا لوگوں سے کس قسم کے تعلقات بنانے ہیں۔ اپنے محبوب کے انتخاب میں بھی سنبلہ عورتیں سنبلہ مرد کے مقابلے میں زیادہ محتاط یعنی کیئرفل ہو کر رہتی ہیں۔ قبول صورت ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ورگو عورتیں حسین و جمیل عورتوں کے مقابلے میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ محبوب کے انتخاب میں یہ سیرت اور ذہانت کو ترجیح دیتی ہیں۔ شادی کے بعد یہ عورتیں مثالی بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ گھریلو معاملات میں سلیقہ شعار ہونے کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، شوہر کے لیے اپنی جان تک دے دینے والی ہوتی ہیں اور گھر والوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ان میں ایسی عورتوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو پورے کنبے کی سردار ہو سکتی ہیں، جبکہ ورگو مرد محبت کے معاملات میں درمیانہ اور معتدل مزاج رکھتے ہیں۔ اپنے محبوب کے متعلق ان کے جذبات میں اتنی گرمجوشی نہیں پائی جاتی جو ورگو عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ان مردوں کے معاملے میں اظہار محبت اکثر عورتوں کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ بچوں کے معاملے میں ان کی کارکردگی کچھ زیادہ متاثر کن نہیں ہوتی۔ بچوں کو سمجھنے میں سنبلہ مردوں کو دشواری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ لوگ مخلص اور شدید محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے انجینئرنگ، ریڈیو، ٹیلی ویژن یا مکینیکل شعبے ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے قسم کے قلمکار، افسانہ نگار، ایڈیٹر یا پروف ریڈر بن سکتے ہیں۔ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے یہ لوگ اچھے سیلز مین بھی بن سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے لوگ جو ورگو یعنی برج سنبلہ سے وابستہ ہیں، ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ اپنی ذہنی اور جسمانی حدوں کو ختم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں آپ کا بہت زیادہ لمٹس طے کر دینا، دیواریں بنا دینا یا ایسا طریقہ اپنانا کہ جس میں آپ محدود ہو جاتے ہیں یا آپ کا محبوب محدود ہو جائے، تو یہ کوئی اچھا طرز محبت نہیں ہے۔ ورگو خواتین و حضرات کے لیے فرائیڈے یعنی جمعے کے دن مشرق کی جانب صبح سویرے کوئی بھی سفر کرنا بہت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان کے لیے یقینی کامیابی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو زندگی میں کثرت سے سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ دوران سفر ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ اکثر ورگو خواتین و حضرات حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو خشکی کا سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے، اسے ان کے سامان کے لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سمندری سفر خشکی کے سفر کی نسبت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ کثرت سے آرزویں کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض سنبلہ افراد آرزوؤں اور خواہشوں میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی شخص جو اپنے دل میں بہت سی آرزویں اور خواہشیں جمع کیے رکھتا ہے، دراصل وہ دنیا کے مزاج اور لوگوں کے حالات کو ٹھیک طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آپ کو خواہشات کے لیے اپنے دل کو زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہیے۔ آرزویں تو اس جگہ کے لیے ہونی چاہیے جہاں رہنا ہو، جبکہ اس دنیا میں ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ زندہ رہنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سے یہ دنیا بنی اور حضرت آدم تشریف لائے، تب سے آج تک کتنی ہی مخلوق پیدا کی گئی اور مار دی گئی، کوئی نہیں جانتا۔
سوائے خدا کے کہ وہ کون کون تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم چلے جانے والوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں ہم سے پہلے لوگ جا کر ہمارے منتظر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو خواہشات اور آرزوؤں کے متعلق دل پر قابو رکھنا چاہیے اور اس دنیا کو ختم ہو جانے والا دھوکہ سمجھ کر جینا چاہیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔